ان کے دوست ہیں یہاں لاہور کے ہی ہیں وہ بھی، اور وہ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں کتنے سال سے ہیں؟ وہ 2014 سے جی، 2014 سے مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ، 2014 سے، اور نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند ہیں، حج عمرے کا اور مختلف اور بزنس کرتے رہتے ہیں۔ ماہانہ آمدنی الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں میں ہے۔ مکان یہاں پاکستان میں ایک نہیں کئی جگہیں ذاتی ہیں ماشاءاللہ، اچھی خاصی پراپرٹی بنا لی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے سے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ ہمارے یہ محترم مہمان حضرت مولانا صاحب تشریف لائے، مدرسہ عربیہ رائیونڈ کے فارغ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ماشاءاللہ لاہور میں کام لے رہے ہیں۔ ان کے دوست ہیں یہاں لاہور کے ہی ہیں وہ بھی، اور وہ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں کتنے سال سے ہیں؟ وہ 2014 سے جی، 2014 سے مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ، 2014 سے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نام ہے ان کا، اور ان کے والد بھی بہت شریف انسان ہیں اور وہ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ، ان کے بھی یہاں پر لاہور میں ماشاءاللہ دینی مختلف شعبے ہیں۔ اور یہ جو لڑکا ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت، رنگ گورا اور قد بھی مناسب ہے اور وزن بھی مناسب ہے، سمارٹ ہیں، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی اور نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند ہیں، اور حج عمرے کا اور مختلف اور بزنس کرتے رہتے ہیں۔ ماہانہ آمدنی الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں میں ہے۔ مکان یہاں پاکستان میں ایک نہیں کئی جگہیں ذاتی ہیں ماشاءاللہ، اچھی خاصی پراپرٹی بنا لی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ والدین دونوں حیات ہیں ماشاءاللہ، اور والدین کا بھائی علاقہ لاہور ہے، اچھا جی، مسلک دیوبندی ہے، پڑھی لکھی ہے فیملی، 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، گھر میں شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق پوری، جی جی، اچھا جی، اور حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مبلغ اسلام بھی ہیں، ایسے ہی جی جی الحمدللہ، اور کافی ماشاءاللہ فنون ہنر جانتے ہیں، ان کو ہر فن مولا بھی کہا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی رہائش کہاں پر ہے؟ العزیزیہ میں جی، العزیزیہ میں، العزیزیہ میں یہ بالکل مینا کے قریب ہی ہے جی، بالکل مینا کے بالکل سبحان قریب۔ تو ابھی میری ان سے ویڈیو کال ہوئی ماشاءاللہ آپ کے دوست سے، تو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، جی پہلے جی بھی ان سے رابطہ ہوا جی تھا۔ جی اچھا جی، ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، یہ لڑکی جو ہے نا شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، جو بھی ہو چلے گی، اور عمر کم بھی ہو سکتی ہے، یعنی 18-17 سال بھی ہو سکتی ہے اور 30 سال تک بھی، یعنی میں ہم لچک اس لیے رکھ رہے ہیں، یعنی اگر مثال کے طور پہ عمر میں یعنی بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہو، لیکن اگر کوئی مناسب عمر کی بھی ہے لیکن اس کی باقی خوبیوں کی وجہ سے عمر میں تھوڑی سی زیادہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جی جی جی، اسی طرح، اور ہم کوئی پابندی نہیں لگا رہے، یہ میرا مشورہ ہوتا ہے سب کو کہ کوئی بھی کسی چیز میں یعنی پابندی نہ کرو کہ یعنی عمر اتنی ہو، قد اتنا ہی ہو۔ مثلا ایک لڑکی ہے، اس کا یعنی آپ نے قد کی پابندی لگا دی کہ اس کا 5.5 فٹ قد ہی ہو، لیکن اس کا 5.5 فٹ سے 1-2 انچ قد نیچے ہے، لیکن اس کے باقی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی باقی خوبیوں کی وجہ سے اس کے قد کی 1-2 انچ کمی کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں جی خان جی صاحب؟ جی جی، اچھا جی، ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، بس یہ ہے کہ ایسی ہو جو ان کے ساتھ مل کے شرافت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہنے کے جو آداب ہیں ان کا خیال کر سکتے۔ محترم آپ سے ایک ریکویسٹ، ہاں فرمائیے۔ یہ بھائی رضوان جو ہے نا، ان کی طرف سے یہ درخواست ہے اور یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جو بھی جب بھی وہ رشتہ ازدواجیت کے اندر آئیں گے تو وہ ان کو وہاں پر ہی رکھیں گے، بالکل، اور یہ بھی ان کی خواہش ہے کہ اگر سامنے ساتھ والے تیار ہوں تو نکاح، مکی صاحب ہے وہاں پر نا بڑے مشہور ہاں ہیں، مشہور مکی ان سے وہ نکاح کروانا چاہتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں، ان کے تعلق خاص، ان کا تعلق خاص ہے، ماشاءاللہ، تو ان کا ارادہ ہے ان کے نکاح پر وہاں پر ہی اگر فریقین پہنچ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت اچھی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا چونکہ یہ جو ہمارے دوست ہیں مکہ مکرمہ والے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا تعلق رائیونڈ کے تقریباً سارے بزرگوں سے ہے، یہ سب حضرات جب حج پہ جاتے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے جو بھی اہل علم حضرات ماشاءاللہ 2014 سے کام کر رہے ہیں جی وہاں پر، تو وہاں پر جو سب جاتے ہیں تو وہ سب یہ ان سب کی خدمت کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوتا ہے، تو بڑے بڑے حضرات سے جب خدمت کرتے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ کبھی گھر سے اپنی اہلیہ، اتنے بڑے بزرگ آئے ہیں، مکی صاحب تشریف لائے ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی اور بزرگ آئے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ان کے مہمان بنے ہیں، تو ان کا جی چاہے گا کہ میں
اپنے گھر سے اپنی اہلیہ، میرے لیے سعادت کی بات ہے، میرے گھر میری اہلیہ خود یا میں خود بلکہ چائے بنا کے پیش کروں ان حضرات کو جو حج پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، ان کی خدمت تو آپ نے دیکھا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں عرب حضرات جو ہے ان اللہ کے مہمان ضیوف الرحمان کی خدمت ایسے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بس لڑتے نہیں ہیں، بس یعنی ان کا جی چاہ رہے ہم لڑیں اور یعنی ہم کریں گے یہ خدمت، یہ ہم کریں گے، یہ ہمارے سفرے پہ بیٹھے گا، یہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے، یہ اللہ کے مہمان، یعنی وہ وہاں بچے کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز دیکھتا ہے بندہ تو وہ جو وہاں پر ہمارا پاکستانی بھائی ہے وہ بھی جب گیا ہوتا ہے اس کا بھی جی چاہتا ہے یار یہ تو میں بھی یہ خدمت کا شرف حاصل کروں۔ تو اس لیے یہ شرف کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والی کو اللہ کے نیک بندی ہو تو وہ رابطہ کرے، تاکہ اس جذبے کے اس میں جو بھی ہم سے رابطہ کیا کریں، جو بھی لوگ رابطہ کیا کریں، سب سے پہلے جیسے ہمارے پنڈی کے دوست ہیں، ابھی میں گیا ان کے پاس، ہم نے اپنے میگزین، اس وقت یہ سوشل میڈیا کا اتنا نہیں تھا یہ سلسلہ، اس وقت ہمارا میگزین کے ذریعے پورے ملک میں پوری دنیا میں نیٹ ورک تھا، تو ایک خاتون نے اس رشتے کا اشتہار پڑھا اور اس نے سب سے پہلے ہم سے رابطہ کرنے سے بھی پہلے اللہ سے نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو یہ ہماری بات کروا دے۔ اتنا اچھا رشتہ جو ہم نے لڑکے کی ساری خوبیاں لکھی تھی، الحمدللہ اس اللہ کی نیک بندی نے کس خشوع خضوع سے دعا کی، اس دعا کی برکت سے الحمدللہ اس لڑکے کی ماشاءاللہ وہیں شادی ہوئی، اور ایسا خوش ہے وہ لڑکا، اور وہ کہتا ہے کہ جو میری توقع سے اللہ نے مجھے توقع سے بڑھ کر اچھا رشتہ عطا فرمایا۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں نا، دعائیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، دعاؤں کی برکت سے اللہ بڑے بڑے سارے کام تو اللہ بناتا ہے، جی کام تو اللہ کے بنانے سے، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے فیصلوں سے بنتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کے لیے باقاعدہ صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا ہے، وضو کرتا ہے، اب یہ دیکھو کتنا وضو کرنے میں 1 منٹ لگے گا، 2 رکعت نفل پڑھنے میں حضرت مولانا کتنے 2-4 منٹ لگنے ہیں، 2-4 منٹ لگیں گے، زیادہ خشوع خضوع سے پڑھے پورے سورہ یاسین بھی پڑھ لے تو 10 منٹ لگ جائیں گے ایسے جی۔ تو 5-10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی، 10 منٹ کے 2 نفل بہت بڑی بات ہوتی، جی بہت بڑا کوئی بزرگ ہے وہ 10 نفل 10 منٹ، اور ادھر گھنٹوں لگا سکتے ہیں، یعنی دنیا کے پاپڑ بیلنے کے لیے، دنیا کے اسباب کے لیے گھنٹوں لگاتے ہیں، اس میں جو ہے نا یہ مشکل نہیں لگتا، ادھر 2-4 منٹ نماز نفل پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، استخارے کے نفل پڑھنا، اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے خیر مانگ کے قدم بڑھانا، یہ مشکل لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں اسی کو فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرو، تو اللہ کی مدد سے ہی کام بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ حضرات دعا کریں گے، دعا کر کے یعنی ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور آپ جب صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں، اس میں صرف اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے نہ رویا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، بلبلائیں۔ جب اتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو رونے کی سعادت نصیب کر دی اور رکت طاری ہو ہی گئی، تو رکت جب طاری ہونے لگے اس کو یہ نہیں کہ بس فوراً جھٹک کے دوسرا کام میں لگ جائے، نہ، یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے دل نرم کر دیا اور اللہ پاک کے ساتھ لو لگنے لگی ہے، اب بندہ اللہ سے ہٹ کے ادھر ادھر چلا جائے، یہ تو بڑا بہترین کنیکشن مل رہا ہے۔ اب کنیکشن مل گیا تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے پورے خاندان کے لیے مانگو، اپنے پورے وطن عزیز کے لیے مانگو، اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو، اور بلکہ غیر مسلم جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگو، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیسے وہ بیچارے جہنم سے بچ کر وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، اور وہ بھی ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح آپ دعا کریں گے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ جل شانہ عم نوالہ، جب آپ اوروں کی فکر کریں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ نعمت تو ان کی بچی کو پہلے دے دو۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ لوگ یہ بڑی قیامت تک خیروں کے سلسلے چلا سکتے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے، اس کو لائک کر کے، اس میں اچھے کمنٹس کر کے، اور اس کو شیئر کر کے دنیا بھر میں خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔